نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجارت کے آداب کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ مسلمان تاجر کا کیسا طرز عمل ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اول و آخر عبادت کرے۔ ایک مسلمان تاجر ہے، اور تاجر کا تو نام یہاں لیا گیا ہے جو بھی ایک شخص جو بھی کوئی بھی کام کر رہا ہے، وہ اپنے کام پہ جانے سے پہلے، اپنا کام ختم کرنے کے بعد جو فارغ وقت ملتا ہے وہ عبادت میں صرف کرے۔ تو یہ مناسب نہیں کہ دنیا کا بازار انسان کو آخرت کے بازار سے غافل کر دے۔ آخرت کے بازار مسجد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مرد کے نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور بیچنے میں اللہ کی یاد سے، اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ اور ایک اور آیت میں آتا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ان گھروں میں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا، اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا، یاد کرنے کا، اور یاد کرتے ہیں وہاں اس کی صبح و شام۔ تو بہتر یہ ہے کہ تاجر یا کوئی بھی بے شک ملازم پیشہ آدمی ہو، وہ بازار جانے سے پہلے، کام پہ جانے سے پہلے دن کا ابتدائی حصہ آخرت کے لیے وقف کرے، مسجد میں موجود رہے، وظائف و اوراد کا التزام کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجروں سے فرماتے تھے کہ اپنے دن کے ابتدائی وقت کو آخرت کے لیے اور بعد کے اوقات کو دنیا کے لیے استعمال کرو۔ بزرگان دین اپنے دین کی ابتدائی اور انتہائی اوقات کو عبادت میں صرف کیا کرتے تھے، اور درمیانی وقت تجارت کے لیے بازار جاتے تھے۔ یعنی دن کا ابتدا اللہ کے نام سے ہو، دن کی ابتدا، اور اس کے بعد آپ اپنے کام کاج میں مشغول ہو جائیں، اور اس کے بعد جو دن کے آخری حصہ ہے وہ بھی عبادات میں آپ کا مشغول ہو۔ اسی لیے سورۃ الجمعہ میں بھی آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ آگے کیا آتا ہے کہ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ تو اس میں یہی ہے کہ جب جمعے کی نماز ہوگی تو آپ نے سب کچھ ترک کر کے تو جمعے کی نماز پر جانا ہے، اور اس کے بعد جب آپ واپس آئے ہیں تو آپ اپنے کام کاج میں مشغول ہو جائیں گے۔ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کثرت سے کریں گے۔ تو اسی کو اگر آپ ریورس آرڈر میں اپلائی کریں کہ دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوگا، اس کے بعد آپ اپنے کام کاج میں مشغول ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی جو بیان کردہ حدود و قیود ہیں ان کی آپ پیروی کریں گے، ان کی پابندی کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آخری حصہ دن کا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں آپ جو ہے وہ اس کے مطابق بسر کریں گے۔ اور جب درمیان میں کوئی بھی نماز آ جائے تو وہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے، چاہے ورک پلیس میں آ جاتی ہے، آپ کے تجارت کے درمیان آ جاتی ہے، تو وہ آپ نے پڑھنی ہے، اپنے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو جس طرح ابھی پڑھی کہ جی سورۃ الجمعہ میں ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر ابو یعلیٰ میں ایک روایت آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ فرشتے جب کسی شخص کا نامہ اعمال اوپر لے کر جاتے ہیں تو اس میں دن کے ابتدائی اور آخری
اوقات میں اللہ کا ذکر ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ درمیانی وقت کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة الغداة و صلاة العصر فیقول اللہ تعالی وہو اعلم بہم کیف ترکتم عبادی۔ تو دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے تمہاری ٹوہ میں رہتے ہیں، وہ فجر اور عصر کے وقت باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی زیادہ باخبر ہیں، تو اللہ تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، جب ہم ان کے پاس گئے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ گواہ رہنا، میں نے میں نے ان بندوں کی مغفرت کر دی۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں کہ تجارت کی مشغولیت کے دوران دن کے درمیانی وقت میں ظہر اور عصر کی اذان سنے تو تمام کام چھوڑ کر کھڑا ہو جائے، پہلے مسجد میں جائے، نماز ادا کرے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ اول وقت میں نہ ملی تو اس فضیلت کا تدارک دنیا و ما فیہا سے بھی ممکن نہیں۔ اور بعض علماء کے نزدیک وہ شخص گناہ گار ہے کہ جو اذان کی آواز سن کر تمام امور تجارت سے کنارہ کش نہ ہو جائے اور نماز باجماعت ادا نہ کرے۔ سلف صالحین جو ہیں وہ اذان کی آواز سنتے ہی مسجدوں میں چلے جاتے تھے اور بازار بچوں اور ذمیوں کے لیے خالی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ بعض جو ہیں حضرات وہ صرف نماز کے اوقات میں دکان کی نگرانی اور حفاظت کے لیے کسی بچے یا ذمی کو اجرت پر رکھتے ہیں۔ تو آیت کریمہ رجال لا تلہیہم کی تفسیر میں بعض مفسرین نے رجال کی تخصیص کی ہے۔ ان کے نزدیک یہ لوہار اور موتی بیندھنے والے تھے کہ اگر لوہار کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا ہے اور وہ لوہے پر چوٹ مارنے کے لیے اسے اوپر سے اٹھائے ہوتا ہے، یا موتی بیندھنے والا اس کے ہاتھ میں کوئی برما ہوتا ہے اور وہ موتی میں سوراخ کر رہا ہوتا ہے، تو اذان کی آواز آ جاتی تو لوہار ہتھوڑا پھینک کر اور موتی بیندھنے والا برما اور ستاری رکھ کر کھڑے ہو جاتے اور نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کو سب سے زیادہ پرائیورٹی دیں۔ تو یہ ہم نے آج کا کر لیا ہے کہ تجارت سے پہلے اور بعد جو ہے اول آخر عبادت کی جائے۔ اس کے بعد جو اگلی نشست میں ہم باتیں کریں گے وہ یہ ہے کہ ذکر اللہ کی مواظبت، یعنی جب دوران تجارت بھی یا دوران ورک، جب آپ اپنے کام کر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، تو اس دوران بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور زیادتی طلب سے اجتناب اور مشتبہات سے حفاظت۔ تو انشاءاللہ ہم اور پھر اس آخر میں احتساب نفس، تو انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔